اور دوسری جانب عثمان بے اور ان کے سپاہی دھماکے کے بعد آہستہ آہستہ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو عثمان بے پوچھتے ہیں کہ کیا سب ٹھیک ہیں؟ تو زخمی ہونے کے باوجود وہ سب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہیں، ہم ٹھیک ہیں۔ تو یوسف ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ جرکو صاحب کہاں ہیں؟ تو وہ سب جرکو تائی کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ تو برہان ان کا ہاتھ دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ عثمان بے وہ وہاں ہیں، وہاں ہیں۔ تو یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ سب جرکو تائی کے پاس جاتے ہیں اور اسے وہ وہاں سے اٹھاتے ہیں، اور عثمان بے اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم ٹھیک ہو جرکو تائی؟ تو جواب میں جرکو تائی کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ تو سپاہی اپنے باقی ساتھیوں کو بھی سہارا دیتے ہیں۔ تو عثمان بے برہان سے کہتے ہیں کہ برہان چلو قبیلے چلتے ہیں۔ تو برہان عثمان بے سے کہتا ہے کہ عثمان بے آپ جائیں، ہم آپ کے پیچھے آ جائیں گے، کیونکہ جرکو تائی اور باقی سپاہیوں کی حالت زیادہ اچھی نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی عثمان بے وہاں سے نکل پڑتے ہیں، اور دوسری جانب خفیہ ٹھکانے پر اولوگان خواتین اور سپاہیوں سے کہتا ہے کہ میں موت کا قاصد ہوں اور کوئی مجھ سے فرار نہیں ہے۔ عثمان نہیں ہے، سپاہی نہیں ہیں، اور خواتین فضول میں مزاحمت کر رہی ہیں، اور تم صرف تھک کر مرو گی، اور کہتا ہے کہ حملہ کرو نوکرو۔ تو یہ سنتے ساتھ ہی منگول یہ رکاوٹ ہٹا دیتے ہیں اور اگلے ہی لمحے ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو خواتین ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جبکہ احسن بے ان کو چھپ کر دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ تو باقی خواتین کا حلیمہ بھی بھرپور ساتھ دے رہی ہوتی ہے اور مزاحمت کرتے ہوئے لوگ مارے جا رہے ہوتے ہیں، اور حلیمہ کو بھی ایک منگول زمین پر گرا دیتا ہے، مگر کچھ سپاہی اور خواتین بھرپور مزاحمت کرتے ہیں۔ تو حلیمہ پھر سے اٹھتی ہے اور منگولوں کو کاٹنا شروع کر دیتی ہے۔ تو جھاڑیوں میں چھپا ہوا سارگون احسن بے سے کہتا ہے کہ اولوگان نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے۔ تو احسن بی کے کہتی ہے کہ سارگون ابھی تو شروعات ہے، اور عثمان اپنے کیے گئے ہر فیصلے کی قیمت چکائے گا۔ تو یہ کہتے ساتھ ہی اس لمحے کو یاد کرتی ہے۔ تو اولوگان سے کہتی ہے کہ میں نے سپاہیوں کو اپنے پیچھے آنے دیا تھا اور انہیں کائی قبیلے تک لے آئی ہوں، اور نوکر اب خاموشی سے ان کے پیچھے جائیں گے۔ تو اولوگان نے کہا تھا تو ہم اس طرح عثمان کا خفیہ قبیلہ جان لیں گے۔ تو احسن بی کے نے کہا تھا کہ وقت آنے پر تم وہ قبیلہ جلا کر راکھ کر دو گے اور عثمان منہ کے بل گرے گا۔ تو اس خیال کے بعد احسن بی کے کہتی ہے کہ اس سرزمین پر امن اور جنگ بھی میں لا رہی ہوں۔ تو سارگون کہتا ہے کہ ماں میری تلوار خون کی پیاسی ہے اور ہم کس انتظار میں ہیں، چلو ہم حملہ کرتے ہیں۔ تو احسن بی کے کہتی ہے کہ فکر مند نہ ہو، اور وہ کہتی ہے کہ چلو سپاہیوں حملہ کرو۔ تو یہ کہتے ساتھ ہی سارگون حملے کے لیے بھاگ پڑتا ہے، اور دوسری جانب عثمان بے گھوڑے پر سوار قبیلے کی جانب رواں دواں ہوتے ہیں، اور دوسری جانب بزنطینی گاؤں میں صوفیہ بالا خاتون سے کہتی ہے کہ میں ہرگز نہیں ہارتی بالا، اور تم یہ جان لو گی، اور برسوں پہلے میں نے تم سے تمہاری بیٹی چھین لی، تو اگر آج کی بات کریں تو میں نے تم سے تمہارا بیٹا چھین لیا۔ تو بالا خاتون کہتی ہے کہ تمہاری حرکتیں دیکھ کر شیطان بھی شرمندہ ہوتا ہے، اور کہتی ہے کہ صوفیہ میں تمہیں ایسے برے طریقے سے ماروں گی۔ تو صوفیہ اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ بڑی باتیں کرنا بند کر دو بالا، اور اپنے بیٹے کا غم مناؤ، کیونکہ میرے سپاہیوں نے اسے مار ڈالا ہے۔ اور اسی لمحے باہر سے آواز سنائی دیتی ہے کہ ماں آپ کہاں ہیں؟ تو یہ کہتے ساتھ ہی صوفیہ کا رنگ اڑ جاتا ہے، اور بالا خاتون خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ علاؤدین علاؤدین۔ تو باہر سے علاؤدین اور گونجا سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے بلند آواز سے کہتے ہیں کہ ماں آپ کہاں ہیں، آپ کہاں ہیں؟ تو علاؤدین سپاہیوں سے کہتا ہے کہ ہر جگہ تلاش کرو، ہر جگہ۔ تو ایک طرف کچھ نقاب پوش دیکھ کر گونجا خاتون علاؤدین سے کہتی ہے کہ علاؤدین وہاں پر کچھ غلط ہے۔ تو علاؤدین کہتا ہے کہ صوفیہ کے لومر کہ انہوں نے عورتوں کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور اندر صوفیہ ہرستو سے کہتی ہے کہ لعنت ہو ہرستو کہ وہ بچ گئے ہیں۔ تو یہ کہتے ساتھ ہی ہرستو سپاہیوں کو لے کر وہاں سے نکل پڑتا ہے، اور بالا خاتون وہاں پر موجود سپاہیوں کو پل بھر میں کاٹ ڈالتی ہیں۔ تو باہر سے علاؤدین ایک طرف کو مڑتا ہے تو کھڑکی سے ایک سپاہی نے اس پر تیر تانا ہوتا ہے، تو علاؤدین ایک دم سے تیر اس کھڑکی میں چھوڑ دیتا ہے، اور دوسری طرف سے چھوڑا گیا تیر آ کر علاؤدین کے سپاہی کو لگتا ہے۔ تو علاؤدین کے سپاہی جوابی وار میں اسے بھی مار گراتے ہیں، اور علاؤدین گونجا کو ایک طرف کر دیتا ہے کہ اب اس گاؤں کو ان کے سروں پر تباہ کر کے اپنی ماں کو بچاتے ہیں، اور کہتا ہے کہ چلو، اور یہ کہتے ساتھ ہی وہ ہرستو اور بزنطینی سپاہیوں کی طرف جانے لگتا ہے۔ تو وہ دونوں اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان سے لڑنے لگ جاتے ہیں۔ تو علاؤدین اور ہرستو کے درمیان ایک زبردست مقابلہ ہوتا ہے۔ تو علاؤدین ہرستو کو لات مار کر پیچھے کو دھکیل دیتا ہے، تو ایک بزنطینی سپاہی علاؤدین سے لڑنے لگ جاتا ہے، اور اندر بالا خاتون صوفیہ سے کہتی ہے کہ ہم نے تمہارے جال کا توڑ نکال لیا ہے، اور اب تمہارے پاس بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ تو یہ سن کر صوفیہ بالا خاتون کی جانب بڑھتے ہوئے کہتی ہے کہ بالا اب تمہیں مرنا ہوگا، اور دوسری جانب عثمان بے اور برہان قبیلے کی جانب گھوڑے دوڑا رہے ہوتے ہیں، اور اسی دوران انہیں قبیلے سے دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جسے دیکھ کر وہ پریشانی کے عالم میں رک جاتے ہیں۔ تو عثمان بے کہتے ہیں کہ اولوگان تمہیں مرنا ہوگا۔ تو یہ کہتے ساتھ ہی وہ پھر سے گھوڑا دوڑا دیتے ہیں، اور جب وہ قبیلے میں پہنچتے ہیں تو منگولوں کا ظلم جاری ہوتا ہے، اور گھوڑے پر سے
जैसे ही उस्मान बे तीर छोड़ देते हैं और घोड़े से उतरकर उरहान मंगोलों पर टूट पड़ता है और उस्मान बे तीरों से वार कर रहे होते हैं, मगर कबीले में बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे जा चुके होते हैं। तो आगे बढ़ते हुए ये मंजर देखते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। तो उस्मान बे आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि तुमने मेरे कबीले और लोगों के साथ क्या किया है। तो उरहान कहता है कि हम वक्त पर नहीं पहुंच सके और उन्होंने मासूमों को कुचल दिया है और उन्होंने सब कुछ जलाकर राख कर दिया है। तो उस्मान बे कहते हैं कि ओलोगान, मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। और उस्मान कहता है कि ओलोगान, मैं इस आग को तुम्हारे खून से बुझाऊंगा। और इसी दौरान फातिमा की आवाज़ कानों में पड़ते ही वो दोनों वहां से दौड़ पड़ते हैं और कबीले की पिछली जानिब लड़ाई अब भी जारी होती है और फातिमा की मुज़ाहमत जारी होती है और इसी लम्हे वो भी ज़मीन पर गिर पड़ती है और उसे गिराने वाली एहसन बीके होती है जो कि उसे मारने वाली ही होती है। और इसी लम्हे उस्मान बे वहां पहुंचते हैं तो एहसन बीके जैसे ही फातिमा को मारने के लिए अपनी तलवार को उठाती है तो उस्मान बे तीर खींच लेते हैं और ये तीर अभी खींचा ही होता है कि इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। तो नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।